ان سے کہے گا کہ اے آدم اپنی اولاد میں سے کچھ لوگوں کو جنت اور کچھ کو جہنم کے لیے مختص کر دو. تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ یا اللہ کتنے لوگ؟ تو کہا جائے گا کہ 999 جو ہیں وہ جہنم میں اور ایک جنت میں، یعنی ہر 1000 کے پیچھے 999 جو ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں اور ایک جنت میں جا رہا ہے. صحابہ نے جب یہ بات سنی انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مطلب ہمارا کیا چانس بچے گا اگر 999 یعنی ہر گروپ میں سے 999 جہنم میں جا رہے ہیں ایک جنت میں جا رہا ہے تو کیا؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پہ پریشان مت ہو، یہ جو 999 ہیں یہ یاجوج ماجوج میں سے ہیں اور وہ جو ایک ہوگا وہ ایکچولی نبی کا امتی ہوگا. تو آپ سوچیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ شیئر نمبر کتنا زیادہ ہے، ان کا تعداد میں ہی کتنے زیادہ ہیں. اچھا، یہاں پہ یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ متس اور لیجنڈز کو بسٹ کرنا بھی ضروری ہے. کچھ لوگوں نے کہا جی یاجوج ماجوج بہت بڑے بڑے دیو کی طرح ہوں گے، ایسا نہیں ہے. یا پھر یہ کہا کہ یاجوج ماجوج چھوٹے چھوٹے سے بونے ہوں گے، وہ بونے بھی نہیں ہیں. یا یہ کہا کہ ان کے کان بہت لمبے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے، کوئی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. یا ان کے سر پہ سینگ ہوں گے، ایسا بھی کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. جو ہمیں پتہ ہے وہ یہ کہ وہ ابن آدم میں سے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک چیز انٹرسٹنگ ہے کہ وہ دیوار توڑنا ہی چاہ رہے ہیں. ان میں سے کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ دیوار کو پھلانگ لیتے ہیں. جن پہاڑوں کے بیچ میں وہ دیوار ہے واللہ عالم ان پہاڑوں کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل بہت لو ٹیمپریچر ہے، برفیں پڑی ہوئی ہیں، یعنی اٹس امپاسبل کہ لوگ اس کو سکیل کر کے اوپر سے آ جائیں. بہت اونچے پہاڑ ہیں، جو بھی معاملہ ہے، یا ٹرین اتنی ڈیفیکلٹ ہے، یا ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے اس کو پار کرنے کی، تو ان کو یہ پتا ہے کہ جو بھی ہے اس دیوار کو ہی توڑنا پڑے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز یاجوج ماجوج جو ہے وہ آ کے اس دیوار کو توڑتے ہیں، ایک سوراخ کر دیتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو بھی آپ گھر چلو سارے. جب گھر جاتے ہیں اگلے دن دوبارہ واپس آتے ہیں تو وہ جو ہول تھا وہ دوبارہ کور ہو چکا ہوتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوا ہوتا ہے. تو پھر وہ دوبارہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو بھائی کل آ کے دوبارہ کرتے ہیں، اور پھر آتے ہیں تو کل اگلے دن اور بھی زیادہ مضبوط ہوا ہوتا ہے. تو یہ کچھ دیوار کے اندر ایک خاص بات ہے کہ وہ خود بخود ریپیئر بھی ہو رہی ہے اور ہر دفعہ زیادہ اچھی طرح ریپیئر ہو رہی ہے. لیکن آپ نے فرمایا ایک دن ایسا ہوگا کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ کہے گا کہ آج ہم نے جتنا کام کر لیا سو کر لیا، کل انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو یہیں سے کام شروع کریں گے. یہ کلمات کہنے کے بعد جب وہ اگلے دن آئیں گے تو جو سوراخ ہے جہاں تک تھا اتنا ہی ہوا ہوگا، اور پھر وہ اس کو مزید کھولتے جائیں گے اور ہر دفعہ انشاءاللہ بولیں گے تو وہ کھلتا چلا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہی دور میں ایک دفعہ اپنے خیمے سے باہر نکلے بڑی پریشانی کے عالم میں، اور آپ نے کہا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ، ہلاک ہو جائیں عرب کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ ہو گیا. آپ نے اپنی انگلیوں کو جوڑتے ہوئے کہا کہ ان کی بربادی ہو جائے عربوں کی کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ ہو گیا. یہ میں آج سے 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا اس وقت معاملہ ہوگا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ نہ صرف بنی آدم ہے بلکہ ان کے اندر ایک ہائرارکی بھی ہے، ان کے اندر ایک سٹرکچر بھی ہے، کیونکہ ان کا ایک لیڈر ہے اور وہ ہر روز کہتا ہے کہ بس آج جو کام ہو گیا کل اب دوبارہ واپس آئیں گے. اور پتہ ہی چلتا ہے کہ ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے جا کے بتاؤں گا ہتھیار کون سے ہیں ان کے پاس. تو یہ جب نکلیں گے وہاں پہ تو ہر چیز کھا پی جائیں گے. جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، دجال ختم ہو چکا ہوگا، یاجوج ماجوج نکل آئے ہیں، اعلان ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواری لے کر کوہ طور پہ چلے گئے. ان دا مین ٹائم یاجوج ماجوج آتے ہیں اور جو ان کے سامنے آتا ہے اس کو کھا پی جاتے ہیں، حتیٰ کہ لیک ٹائبیریس سی آف گیلیلی پہ آتے ہیں اور پوری لیک ٹائبیریس چٹ کر جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب ان کا ایک بندہ وہاں سے ایک لشکر وہاں سے گزرتا ہے اور دوسرا آتا ہے تو وہ سی آف گیلیلی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں لگتا ہے یہاں پہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا. اور کبھی پانی ہوا کرنے سے مراد ہے کہ شاید کوئی سالوں پہلے، حالانکہ ابھی کوئی 15 منٹ پہلے پانی ختم ہوا یہاں سے، کیونکہ ایک لشکر آیا تھا وہ سارا پی کے چلا گیا. تو یہ ان کی ڈیفیسٹیشن ہوگی. زمین کے اندر فساد کرنے کے بعد جانور، چرند پرند، حیوان، انسان، یعنی جہاں تک یہ کھا پی سکیں گے میکسیمم ڈیمیج کریں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ جب زمین پہ کمپلیٹ ان کی ڈومیننس ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ کیا کریں گے؟ اپنے تیر کمان لیں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک دھوکے میں مبتلا کر دے گا. کس طرح سے کہ وہ جب تیر واپس آئیں گے تو ان پہ خون لگا ہوگا، تو یہ کہیں گے ہم نے زمین کی مخلوق کو بھی کانکر کر لیا اور آسمان کی مخلوق کو بھی کانکر کر لیا، یعنی کہ ہم لوگ ملائکہ وغیرہ سب کو ہم نے ختم کر دیا کہ اب ہماری کمپلیٹ کنٹرول ہے دنیا میں. اسی ٹائم پر یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جب کوہ طور پر ہوں گے تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کیونکہ نیچے وہ اوپر پہاڑ پہ ہیں، نیچے شور شرابہ مچا ہوا ہے، پھر اچانک سے کیا ہوگا؟ کچھ دنوں کے بعد ایک خاموشی سی ہو جائے گی. اب وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ خاموشی کیسی ہے؟ کیا یاجوج ماجوج مر گئے ہیں؟
یا کیا یہ ہمارے ساتھ کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی ٹریپ تو نہیں ہے؟ تو ایک بڑا ہی دلیر شخص کا ذکر آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ والنٹیئر کرے گا کہ آپ سب یہیں رکے، فورٹ میں اپنے قلعے میں رہیں، میں جا کر چیک کرتا ہوں، نیچے اترتا ہوں پہاڑ سے اور دیکھتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اور وہ فلی جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نیچے اتروں، مجھے کھا پی جائیں گے، کیونکہ شاید یہ میرے ساتھ، ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم مر گئے تاکہ ہم لوگ نیچے اتریں تو ہمیں ہڑپ کر جائیں۔ تو وہ بڑی بہادری کے ساتھ نیچے اترے گا، اور جب نیچے اترے گا تو دیکھے گا کہ تمام یاجوج ماجوج مرے ہوئے پڑے ہوئے وہاں پہ، اور اتنی ڈیڈ باڈیز ہوں گی، اتنی ڈیڈ باڈیز، اور ان کی بدبو اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ برداشت سے باہر ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے، اور وہ جو کیڑا جو ہے وہ ایسا ان کے وہ پتہ نہیں کوئی بیکٹیریا ہے، کوئی وائرس ہے، وہ کیا چیز ہے، گردنوں میں ان کے کیڑا پیدا ہوگا جو ان سب کو ختم کر دے گا، جیسے کہ ایک جسم دھڑام سے مر جاتا ہے۔ یعنی تمام یہ جو اربوں کھربوں یاجوج ماجوج ہیں، یہ ایک جسم کی طرح سارے گر کے مر جائیں گے، اور جب مر جائیں گے تو زمین کے اندر وہ ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں۔ یہ شخص جو نیچے اترا ہوگا یہ سب کو اوپر جا کے بتائے گا کہ جی یاجوج ماجوج ختم ہو گئے۔ ان دا مین ٹائم اوپر سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کو اٹھا کے مختلف ایک جگہ جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کی ہوگی وہاں پہ جا کے ان کی باڈیز کو ڈمپ کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے گا، اور اس رحمت کی بارش سے زمین جو ہے اس کو بالکل صاف کر دی جائے گا۔ تو یہ ایک منظر بتایا جا رہا ہے ان واقعات کا جہاں پہ یاجوج ماجوج کا یہ والا معاملہ بنے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے آئیں